نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم کوئی کام بھی شروع کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، کوئی نہ کوئی اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کام صحیح طریقے سے ہم نہیں کر پاتے۔ بہت کوششیں کی، بڑے وظائف کیے اور بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں سے مشورے بھی کیے، لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اب کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مجھے کامیابی نہیں مل رہی۔ یہ گناہ بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، اور گناہ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، چلتے پھرتے اس سے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں جو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ کے ہاں وہ بڑا ایک عظیم ترین جرم ہوتا ہے۔ اور کوئی نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی نظر میں بالکل معمولی سی ہوتی ہے، بندہ اس کو کچھ حیثیت ہی نہیں دیتا، کوئی سمجھتا نہیں، لیکن وہ نیکی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک مختصر سا وظیفہ ہے وہ شروع کرنا ہے۔ کام جس دن شروع کریں اسی دن سے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ یا وکیلو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، الوکیلو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے یہ مختصر ہے۔ یا وکیلو پڑھیں تب بھی وہی لفظ ہے، الوکیلو پڑھیں تب بھی وہی لفظ ہے، دونوں طرح سے یہ مختصر ہے۔ اور اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ یا وکیلو یا الوکیلو یہ آپ نے 4250 مرتبہ پڑھنا ہے، رات اور دن میں 24 گھنٹوں میں جب مرضی پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھیں، آپ تھوڑا سا ایک ٹائم پڑھ لیں، پھر آرام کر کے وقفے کے بعد پھر پڑھ سکتے ہیں، کوئی صبح کے وقت نماز کے بعد پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، کسی کے پاس رات کو زیادہ ٹائم ہے تو رات کو پڑھ لیں۔ یعنی 24 گھنٹوں میں آپ نے 4250 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ شروع کرتے وقت بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا کام پورے عروج پہ نہیں پہنچ جاتا، پوری ترقی پہ نہیں پہنچ جاتا، بہت بڑی کامیابی آپ کو نظر نہیں آنے لگ جاتی، اس وقت تک یہ وظیفہ کرتے رہیں۔
اب جب آپ سمجھیں کہ مجھے تو کامیابی مل گئی ہے، ترقی تو مل گئی ہے، میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، پھر آپ نے چھوڑنا نہیں، پھر آپ نے صبح و شام اس کو صرف 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ 100 دفعہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ یہ پھر زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ جو وظیفہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، اس کے اثرات پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اثرات کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، اس کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے صبح و شام آپ نے 100 دفعہ اس کو پڑھتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کام میں ترقی بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، اور آپ کو ایک دلی سکون بھی ملے گا۔ جب بندہ کامیاب ہوتا ہے کسی کام میں تو یقینی بات ہے کہ اسے سکون ملتا ہے۔ جس طرح اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اس طرح حلال پاکیزہ روزی کمانے سے بھی اللہ دلی سکون عطا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں تو یہ مبارک وظیفہ ضرور کریں، اللہ اپنی رحمت سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔